جب وہ راضی ہو جائے گا پھر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہے گا، کرنا چاہے بھی تو وہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرا بھائی اپنی اولادوں کو، میں اور آپ، جب گود میں بٹھاؤ چھوڑو، ان کو سکھاؤ، کھانا کھلاتے ہو بسم اللہ پڑھاؤ، آگے ہاتھ کرتا ہے بچہ تو اس کو بولو نہیں اچھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ہے تربیت کا دن، یہ ہے دن، یہ کچی ٹہنی ہے جہاں مرضی موڑ دو اس کو، اس کا ذہن بناؤ کنجروں کے بارے میں، اس کے سامنے کنجروں کو کنجر بولو، سٹار مت بولو۔ کیا کہتے ہیں گانے بجانے والے کو، کیا بولتے ہو؟ کنجر براسی بولتے ہو۔ تو جب تم ان کو سٹار بولو گے، ہاں جی، سٹار اللہ نے کس لیے بنائے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا زین السماء دنیا بزینت الکواکب، میں نے تو آسمانوں کی زینت بنائے ہیں سٹار۔ سٹار کہتے ہیں بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے، راستہ بتانے والے، شیطانوں کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا۔ اور تم نے مراسیوں بھانڈوں کو سٹار بنا دیا، جواریوں کو سٹار بنا دیا۔ روز پڑھتے ہو اخباروں میں فلاں کرکٹر یہ کر گیا، پکڑا گیا، یہ ہو گیا۔ جن کو عزت دینی تھی ان کا نام ہی نہیں لیتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہو، اور کنجروں کا، بھانڈوں کا، مراسیوں کا، چوروں کا، جواریوں کا تم عزت دیتے ہو۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں پاک پاکوں کے لیے، ناپاک ناپاکوں کے لیے۔ جو ناپاکوں کو پسند کرتا ہے وہ ناپاک ہی ہے۔ تمہیں اگر فلم ڈرامہ دیکھ کر سکون ملتا ہے تو تم ان میں سے ہو، کیونکہ تمہیں تو قرآن پڑھ کے اگر تجھے اکتاہٹ ہوتی ہے، اللہ کا دین سن کر تیرے دل میں تنگی ہوتی ہے، تو پھر سمجھ تو بہت دور ہے اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بے چینی لگتی ہے تجھے چند باتیں اللہ کے رسول اللہ کی سننے کے ہوئے، چند منٹ کا خطبہ بڑھ جائے، 10 منٹ اس کے اوپر ہو جائیں، مولوی کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہو، مولوی صاحب جانا جی، کوئی ویلے تو نہیں آسی، ہفتے بعد آ گیا مسیتی، ہاں جی، جب مولوی گل پوری کرتا پہ اللہ رسول دی اپنی کوئی قصہ نہیں سنا رہا، وہ ایک حدیث ہے اس کو پورا کر رہا ہے تاکہ یہ بھائی سمجھ جائیں، تو کھڑے ہو کر بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ خطبہ جب ہوتا ہو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تنکا ہاتھ سے چھوڑ دو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو، یہ یاد رکھنا۔ لیکن اس کو چمونے لڑنے شروع ہو جاتے، تو شادی حال ہی جاؤ، 8 بجے ٹائم ہوگا جی، 8:30 بجے شادی ہاتھ پہنچے، روٹی پوچھنا ہی نہیں کسی نے، گانے لگے، گپاں لگی ہیں، نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، گپاں لگی، ٹائم کی ہو گیا 12:30 ہو گیا۔ کدی لڑائی کی تھی؟ کدی کیا ہو میزبان نو کہ یار 8 بجے کا لکھے 11 بج گیا، حالی تک روٹی نہیں آئی؟ میرے بھائی ماپو تو صحیح ذرا، اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، مت اللہ سے دور ہو جاؤ، واللہ اللہ تمہاری رگ یاد کے قریب ہے۔ اللہ کی قسم اللہ لیے کھڑا ہے، تو ایک بار ہونٹوں سے کہہ یا ربی، وہ کہتا ہے 10 بار میں کہتا ہوں یا عبدی۔ بول کیا چاہتا ہے تو؟ یہ وہ رب ہے، وہ سب کا رب ہے، پالنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ساری کائنات کی دولت ایک ایک کو دے دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی کو بھگاؤ سمندر میں سے جو پانی اس کو لگتا ہے، اتنا بڑا رب ہے۔ اس سے دور ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، کوئی زندوں کے پاس جاتا ہے، کوئی مردوں کے پاس جاتا ہے، جبکہ وہ تیرے قریب ہے، رگ حیات کے قریب ہے، زبان اس کو ساری آتی ہے، نفسیات وہ سارے سمجھتا ہے، صرف وہ کہتا ہے ایک بار کہہ۔ دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے دیا ہوا ہے نا، لکھ دیا ہوا ہے نا، مجھے کہتا ہے کہ اذان کے بعد کہا کر، وہ میرے اجر کے لیے ہے، اور یقین دلایا جا رہا ہے۔ درود پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، میری اوقات ہے کہ میں نبی کے لیے دعا مانگوں؟ درود کیا ہے؟ دعا ہے نا، کس کو کہتا ہوں میں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو سلامتی کر کس پر؟ کیا سلامتی نہیں کی ہوئی اللہ نے؟ مجھے اجر دینے کے لیے یہ بتایا، اور یہ بتایا کہ میں ہی ہوں جو محمد پر سلامتی بھیج سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی درود سے بڑی توحید کوئی نہیں۔ کاش میں درود کو سمجھ جاؤں، درود کو
کہ میری اوقات کیا ہے کہ میں نبی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی آل پر۔ پھر ایک اور ہستی ہے جس کی مثال دے، کہ کما صلی تعالی ابراہیم، یعنی کہ ایک اور ہستی ہے اس جیسی سلامتی۔ کس جیسی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی سمجھ جاؤں تو ساری توحید ہی اندر آ جاتی ہے۔ توحید سے تو مجھے دور کر دیا۔ جب کوئی توحید کا نام لیتے بابی ہے، جب شرک کرے تو اے فرائے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ رسول کی طرف بلائے وہ مرتد ہے، جو تیرے ملا جھوٹے کی طرف بلائے تو وہ پہنچا ہوا مسلمان ہے۔ واہ جی واہ۔ نہ میرا بھائی، دین کو سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ وقت جو جا رہا ہے یہ والا، یہ جو قرآن حدیث میں ہے نا باتیں، کہ جب تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے نا، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے اور قومیں لے آئے گا۔ یقین جانے یہ وہ وقت آ رہا ہے۔ اب دیکھ لو، لوگ غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اتنی تحقیق کر کر بڑے بڑے سائنسدان ایک چیز پر تحقیق کرتا ہے، پھر قرآن کو جب اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن میں 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے لکھا ہو، ہم نے اتنا ٹائم لگایا، اربوں ڈالر خرچ کر کے ہمیں یہ بات اب پتہ چلتی ہے۔ کورونا کو ہی لے لو نا، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی وبائی بیماری پھیل آئے، طاعون یا کوئی بیماری، تو کوئی اس جگہ سے نہ نکلے نہ اس جگہ جائے۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کتنا ٹنڈورا پھیر رہے ہو، ان کو نہیں نکلنا، باہر نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی نئی جگہ جاؤ تو پیاز کھا لو، پیاز سے وبائی بیماری سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ نسخہ بتایا نا؟ بتایا نہیں؟ ایک طرف بتایا کہ پیاز کچا کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، کیوں؟ اس کی وہ خوشبو سے دوسرے کو، ہم تو دوسرے کو اتنی تکلیف بھی نہیں دے سکتے کہ میرے پاس سے اگر بدبو آئے پیاز کی تو اس کو تکلیف ہوگی، کسی کو پسند ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا۔ کتنا اللہ نے خیال رکھا ہے ہمارا، نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے زبردست کوئی رب ہے؟ اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیسے اپنے آپ کو، ایک ادھر سے نکلا ہے پورے ملک کانپ رہے ہیں۔ تو پیدا کس نے کیا کرونا؟ اس کا پورا نام ہے پردہ کرونا، سنا ہے؟ کیا نا پردہ، چھوٹیاں نے بڑیاں نے ایڈا بڑا پردہ کر لیتا، پیراں تو لے کے اتنے تک پردہ انہوں نے ہٹا ہی دیتا ہے، صرف نام رکھ لیا کرونا۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی، لیکن کب تک؟ مغرب تک۔ پھر مغرب کو 3 بار پڑھو گے، فجر تک۔ یہ سرکل تجھے بنانا ہے۔ پھر دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا برس سے۔ جانتے ہو نا برس؟ یہ پھلویری جو ہے، جنون جن کا چمڑ جانا، برس جنون والجذام کوڑ، پھر سیء الاسقام وہ بیماریاں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ایڈز، ہیپیٹائٹس، شوگر لیے پھرتے ہو، ہر بیماری کا علاج میرے رب نے دیا ہے۔ پہلے اس کا علاج اتارا، پھر بیماری۔ پڑھو نا، صبح فجر کے وقت اٹھو نا، جلدی رات کو سو نا۔ پھر دیکھو آج تو سائنسدان کہتے ہیں تمہارا اسٹامک جو ہے تمہارے سونے کے اتنی دیر بعد کام شروع کرتا ہے، جس سے وہ تمہارے گندے جو ہے خون سے جو جراثیم ہے وہ نکالتا ہے نا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جلدی سو جاؤ، جلدی سو گے اٹھو گے کوئی گرانی نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے مجھے آپ سب کو، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے تہجد فجر پڑھنے کی۔ پھر دیکھیں کتنا فریش ہو کر اٹھیں گے۔ روز سونا ہی رات کو 3 بجے ہے، تو اس نے تو ایکٹیو ہونا ہی تمہارا 4 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو تمہارے سسٹم کو سیٹ کرتے ہوئے، جو اللہ نے سسٹم رہا ہے، جو اللہ نے مکینک تمہارے جسم کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو تمہارے معدے میں کام کرتے ہوئے۔ جب سونا ہی 3 بجے ہے
تو پھر میدا کالا ہی ہوئے گا نا. پھر ڈاکٹر نے تلنا اندر کے کیا کہتے ہیں اینڈوسکوپی, پھر سب کچھ پھر دوائیں ڈال کے ناک سے اندر سب کہتے ہیں نہیں جی بس یہ نفسیاتی مریض ہے, بیماری سے کوئی نہیں ہے, یہ ایسی انفیکشن ہوا ہے, تیرا ابا بھی نہیں پتہ لا سکتا. دین پہ راجا. یورپ والے کے دیکھتے ہو, انہوں نے اپنایا ہوا ہے اسلام کا. جلدی سو جاتے ہیں, صبح جلدی جاگتے ہیں. تم رات کو سوتے ہو 11-12 بجے تمہاری دکانیں کھلتی ہیں. زوال کے وقت عبادت منع ہے, تمہارا زوال کاروبار کھولتے ہوئے زوال کے وقت کھولتے ہو. بازار جاؤ نہ جا کر, ساری رات جاگتے ہو. یہ جتنے دکانیں کتنے بجے کھلتی ہیں 11 بجے 12 بجے. ہاں جی, اس وقت تو نماز پڑھنے کا ہی منع ہے زوال کے وقت, تو تم کاروبار کرتے ہو. ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں. سسٹم بناؤ کوئی جو تمہیں اسلام سسٹم دیتا ہے, اتنا زبردست وہ سسٹم ہے, تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ کے آگے جھکو. جھکنا یہ نہیں کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہو, بس جو کہتا ہے مان لو, یہ جھکنا ہے. اللہ کی عبادت یہ ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں. مسلمان کا معنی ہے تابعدار. وما آتاکم الرسول فخذوہ, نبی کا تابعدار ہو تو اللہ کہتا ہے پھر جو دیتا لے لو, جس سے منع کرتے ہیں منع ہو جو. یہ ہے اسلام. تو جب تیرا فلسفہ, تیری وہ تعلیم 4 ٹکے کے تجھے مل گئے, 2 تجھے کوئی مل گئے, پہلے سائیکل نہیں دیکھی تھی, آج تجھے لینڈ کروزر مل گئی, تو نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے نہ رب کو رب سمجھتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ تجھے اسی میں اللہ ایسا مبتلا کر دے, انہی چیزوں میں ایسا مبتلا کر دے, تیرا پرسانے حال کوئی نہ ہو, ایسی تجھے بیماری لگا دے. اللہ کی قسم ایسے ایسی بیمار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے گھر والے پناہ مانگتے ہیں کہ بدبو بڑی آتی ہے سب سے, ہم جا نہیں سکتے. مجھے پتہ میں کیسے ابا کو کھانا کھلاتا ہوں. ہاں جی, جسموں کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے, خود بخود پھٹتے جا رہے ہیں جسم. پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے اس نے, کس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس نے. معافی مانگو پھر بھی وہ معاف کر دے گا. اس کی پکڑ سے بچو. اللہ مجھے آپ سب کو بچائے. ہم بچیں گے تو وہ بچائے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. سوچو, کرتے ہوئے, بولتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, سنتے ہوئے سوچو کہ وہ نوٹ کر رہا. کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے کیمرے کبھی خراب نہیں ہونے والے. اس کی میموری کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. اس کی جو ہے نا وہ کس کو وہ کیا کہتے ہیں, جی بی جس میں بولتے ہیں, اتنے جی بی کا کارڈ ہے اس کے کارڈ میں, کبھی میموری کارڈ اس کی میموری کبھی نہیں بھرے گی. ہاں, اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے. لا